تا سین میم، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی یہ تو سے مقدار میں سے تو اس کا معنی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس کا مطلب نہیں ہے. ویری گڈ بیٹا، شاباش، بہت اچھے. آپ نے تاس کچھ صورتیں ان حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور ان کا معنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، اس کا معنی معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ترجمہ جو لفظ ہے وہی کریں، جیسے نون ہے، الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین سوال ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچے کی توجہ جو ہے نا وہ ادھر نہیں ہے، صرف بیٹا آپ کی وجہ سے سب کو مسئلہ ہو رہا ہے. آپ توجہ دیں بیٹا، یہ چلنے دیں سب بیچ میں ہاں چلنے دیں، جو کچھ ہو رہا ہے سب کو ہو رہا ہے. تل کا آیات الکتاب المبین، تل کا لکھ دے بیٹا، تل کا آیات تشریف رکھیں، آیات آپ لکھ دیں، چھوٹا چھوٹا کر کے لکھا کریں، ایسے تو بڑا بڑا نہیں. تل کا، تل کا معنی وہ، لفظی معنی وہ، لیکن یہاں اس کا معنی یہ آیاتن، آیات آیت کی جمع ہے، آیت میں نا آیتیں، ویسے تو اس کا معنی نشانیاں ہوتی ہے لیکن یہاں اس کا معنی آیت کا آیت ہی ہے. تل کا آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. نتلو، ہم تلاوت کرتے ہیں، نتلو لکھتے بیٹا، نتلو، نتلو آپ لوگ بھی لکھیں، آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ انڈر لائن کریں تو انڈر لائن کر دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علیحدہ لکھیں تو علیحدہ لکھ دیں، لیکن کتاب پر لکھ لیں، کتاب آپ کی محفوظ رہتی ہے. باقی چیزیں نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکا تم پر، علامنا کیا ہوتا ہے؟ نہیں بیٹا، علامنا پر، علامنا پر، کامنا تم، تو علی، علا اور کاف کا مجموعہ علیکا، علا اور کاف کا مجموعہ تم، علامنا کامنا تم، علیکا تم پر. من نبأ موسیٰ، موسیٰ و فرعون، اور فرعون کی خبر. ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھ کر سناتے ہیں، بالحق کی، حق کے ساتھ، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. لام میرا کیا ہوتا ہے؟ لام اگر کسی کیا لکھے، لام، لام لکھے، لام آپ لکھے چلے جاتے ہیں. لام کا معنی اگر لکھے کے لیے، کیا معنی ہوتا ہے لام کا؟ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، تو کیا معنی ہوا؟ نہیں بیٹا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اِنَّ فِرْعَوْنَ، بے شک فرعون، عَلَا فِی الْأَرْضِ، زمین میں سرکش تھا، فَجَعَلَ، اور بنایا تھا، اہلہا، اس کے اہل، اس کے لوگوں کو، شیعاً، تقسیم کر رکھا تھا، گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا، یستعتفو، تاکہ وہ ان کو کمزور کر رکھا تھا، طائفتن، کئی گروہوں میں. تو بے شک فرعون زمین میں سرکش تھا اور اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا. یستعتف طائفۃ منہم، اس نے کمزور کر دیا تھا، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ، یذبح ابناءہم، وہ ایک گروہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ فساد کرنے والے تھے. بیٹا دیکھیں پہلی ہی آیت میں، دوسری آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک فرعون تھا. آپ کے ذہنوں میں شاید یہ بات ہے کہ فرعون کوئی، یہ بھی فرعونیت کی نشانی ہوتی ہے چوڑے ہو کے بیٹھنا. فرعون
اس دور میں جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے ان بادشاہوں کا نام فرعون رکھا جاتا تھا، فرعون کہا جاتا تھا ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ قبل مسیح 5000 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے بادشاہ کو ایک خواب آیا کہ ایک بچہ ہوگا جو تمہاری، اس کو خواب تو اس طرح کا سننے میں آیا کہ آیا، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کی داڑھی کو بچہ نوچ رہا ہے، تو اس کی تفصیل یہ بتائی خواب کی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کوئی سلطنت میں آپ کو، آپ کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے اعلان کیا کہ اس ملک میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں، لڑکے پیدا ہوں، اس کو قتل کر دیا جائے، کہیں بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، اور اگر کوئی بیٹی پیدا ہو، بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، اب انہیں فکر دامن گیر ہوئی ان کی والدہ کو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آپ کی جو والدہ تھی انہوں نے ایک پنگوڑے میں بٹھا کے، تو وہ جو دریا تھا اس کے اندر ڈال دیا، اور ساتھ آپ کی بہن جو ہے دور سے دیکھتی رہی کہ یہ بچہ کدھر کو جاتا ہے، محفوظ ہے نہیں ہے۔ تو وہ ایک ایسی جگہ پہ گیا جو آگے فرعون کی بیوی آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہہ لیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں، حضرت آسیہ وہاں موجود تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، وہ فرعون کی بیوی تھی لیکن رحم دل تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بہتا ہوا جا رہا ہے، تو انہوں نے اندازہ یہ لگایا کہ چونکہ جدھر سے آ رہا ہے وہ تو ان کے ملک کا نہیں ہے، انہوں نے اس کو گود لے لیا اور اس کو پالنے لگے، اس کو پالنے لگے۔ جب وہ تھوڑا سے بڑے ہوئے، ابھی شیرخوار ہی تھے، تھوڑے سے جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، تو سننے میں آیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، علماء کرام جانتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے ہو سکتا ہے وہی ہو سکتا ہے یہ بچہ وہی ہو جو آپ کی سلطنت کے زوال کا باعث بنے۔ انہوں نے کہا یہ جو بچہ ہے اس کو کیا پتا ہے، اس کی تربیت ہم خود کریں گے محل میں، اور جو جیسے بچے کو کہا جائے ویسے وہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اپنے پاس پالنا شروع کر دیا۔ جب یہ شک ہوا تو انہوں نے کہا چلو اس کے سامنے رکھتے ہیں آگ کے شعلے بھی، کوئلے رکھتے ہیں جو دہک رہے ہوں، اور موتی بھی رکھتے ہیں، تو یہ اگر سمجھدار ہوا تو دیکھتے کس طرف جاتا ہے۔ انہوں نے ایک پکڑا شعلہ اور اپنے منہ میں رکھ لیا جیسے بچے کرتے ہیں، تو آپ کی زبان مبارک جو ہے وہ تھوڑی سی چل گئی۔ تو اس میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے شاید جب آپ بڑے ہوئے تو تھوڑی سی لکنت پائی جاتی تھی، اور آپ کی دعا ہے اگر آپ لوگ بھی اس سے ایک اور جگہ پہ دعا آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آپ کو بھی اگر پڑھنے میں، بولنے میں کچھ دقت ہو تو آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں، میرے پیچھے پڑھ لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بیٹے نے بتایا کہ یہ سورہ طٰہٰ کی کسی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کو آپ پڑھیں گے جی 28 ایک آیت ہے، ایک آیت ہے، تو ایک آیت تو کون سی آیت ہے بیٹا؟ پھر لکھے ہوئے کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ آیت کہاں سے ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، سورہ طٰہٰ کو نکال دیں، اسے دیکھ لیجیے گا۔ بہرحال ہم بات کو آگے چلاتے ہیں، سر آپ کی اجازت ہے، میرا پیریڈ تو فری ہے، میں تو آگے چل سکتا ہوں۔ آپ نہیں، میں بات کمپلیٹ کر کے پھر نکلتا ہوں۔ آپ تشریف لے آئے ادھر، آ جائیں سر، آ جائیں، آپ کی کرسی ہے۔ اور ادھر سے آ جائیں نا جی بیٹا، اوکے بیٹا، تو بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں، سب کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ تو بات کہاں تک پہنچی تھی؟
بڑے انہوں نے پوچھ لیا تو پھر آپ بڑے ہو گئے اور اسی گھر میں آپ پلتے رہے اور پھر جوان ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی اور وہ نبی جب قرار پائے تو انہوں نے پھر حق کا اعلان کیا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کو ہم پھر اگلے سیشن میں رکھیں گے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا.